بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو بلاگ میں ایک تو عمران خان کے دورے روس اور اس کے اثرات کا ذکر ہوگا، اور دوسرا یوکرائن اور روس کے جنگ کا ذکر ہوگا، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا امریکہ اور نیٹو اس میں صرف سفارتی مداخلت کرے گی یا کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ جہاں تک عمران خان کے دورے کا تعلق ہے تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کل وہاں پہ پہنچے اور شام کو ان کی ملاقات ہونی تھی روسی صدر سے، تو ان کا استقبال روس نے یوکرائن کے خلاف جنگ کے آغاز سے کر دیا۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ جو پاکستانی ریاست کی پالیسی ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گا، لیکن میرے خیال میں مغربی دنیا کو اور یوکرائن کو اس کا کچھ اچھا پیغام نہیں گیا کہ جب پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے تو اسی دن ہی روس نے جنگ کا آغاز کیا یوکرائن کے خلاف، اور اسی لیے پاکستانی دفتر خارجہ کی تجویز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اپنا دورہ اس وقت میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے روس جاتے ہوئے دفتر خارجہ کی اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اور پھر اس حکومت کی جو عادت ہے کہ ہر چیز کو روٹین کی ایک چیز ہوتی ہے، اور چونکہ سارا توجہ ان کا میڈیا پہ ہے، سارے وسائل میڈیا پہ خرچ ہو رہے ہیں، ساری توجہ میڈیا پہ ہے، تو اس کو بڑا چڑھا کر اور ایک بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے۔ مثلاً کئی پاکستانی سربراہانی حکومت امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب جا رہے تھے امریکہ عمران خان صاحب تو ادھر ایک شور و غوغا تھا کہ جی بس جیسے تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی کام ہو رہی ہے۔ پھر جب ان سے ملاقات ہو گئی اور اس میں صدر ٹرمپ نے ثالثی کی بات کی، حالانکہ اس سے پہلے ہر امریکی حکومت ثالثی کی بات کرتا تھا، تو اس کو اتنا بڑا ڈنڈورا پیٹا پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ڈولوں کے ساتھ اور ناچ گانوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج میں ورلڈ کپ جیت کے واپس آ رہا ہوں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ الٹا میچ فکس کیا تھا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ، اور اس کے چند روز بعد انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا اور اس کی حیثیت کو تبدیل کر دیا، اور عمران خان اور اس کے ڈنڈورچی وہ تماشا دیکھتے رہ گئے اور آج تک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور عمران خان صاحب امریکی صدر کے ٹیلی فون کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کال نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ چین کے دورے کو دیکھیں تو بنیادی طور پر چین میں سرمائی اولمپک ہو رہے تھے، اور اس میں چین کا اصل مقصد یہی تھا کہ نیٹو کے مقابلے میں وہ دنیا کو دکھا دے کہ اس کے ساتھ بھی ریجن کے یہ ممالک کھڑے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے دیگر درجنوں سربراہانی حکومت یا سربراہانی مملکت جا رہے تھے، تو اسی طرح عمران خان کو بھی دعوت دی گئی تھی اور عمران خان بھی چلے گئے، اور وہ بائیلیٹرل دورہ نہیں تھا، لیکن ادھر اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا کہ جیسے کوئی بہت بڑے کام ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو وہ درجنوں دورے چین کے کر چکے تھے، اسی طرح نواز شریف بھی کر چکے تھے، اور وہ بائیلیٹرل دورے تھے۔ اسی طرح اب روس کے ایک یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ 25 سال میں پہلی مرتبہ کسی پاکستانی سربراہی حکومت کا پہلا دورہ ہے۔ ہاں، سربراہی حکومت کا پہلا دورہ ہوگا، لیکن زرداری صاحب اگرچہ سربراہی مملکت تھے، لیکن اس وقت ہر کوئی جانتا تھا کہ عملاً پاکستان کے معاملات کو وہ چلا رہے تھے۔ تو 2011 میں وہ روس کا دورہ کر چکے تھے، اور وہ دورہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت کی امریکی سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن نے فون کر کے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ نہ جائے، لیکن اس کے بعد زرداری صاحب وہاں پہ گئے۔ پھر پاکستان میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں اصل اسٹریٹجک معاملات وہ فوجی قیادت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ روس اور چین کی طرف رخ موڑنے کا جو آغاز تھا اس سلسلہ کا، یہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا، جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے، تو انہوں نے آرمی چیف کی حیثیت سے خود بھی روس کا دورہ کیا تھا، اور پھر جنرل راحیل شریف نے روس کا دورہ کیا تھا، اور اب کچھ عرصہ قبل ہی موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ 2007 میں روس کے وزیر اعظم پاکستان آ چکے تھے۔
تو اس لحاظ سے لیکن یہاں پہ ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بہت سارے میڈیا آرگنائزیشن کو انڈائریکٹلی سپانسر کر کے یہاں سے رپورٹرز کو لے جایا گیا ہے، کیمرامین کو لے جایا گیا ہے، اینکرز کو لے جایا گیا ہے۔ حالانکہ اس دورے میں بائیلیٹرلی کوئی خاص بات نہیں ہونی ہے۔ جو اہم ترین بات ہے وہ پائپ لائن کا ہے، اور اس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو کراچی سے پنجاب تک گیس پائپ لائن روس نے تعمیر کرنا ہے، تو اس پہ بھی اتفاق کئی سال پہلے 2015 میں نواز شریف کی حکومت میں اس پہ دونوں ملکوں کا اتفاق ہو گیا تھا۔ 1100 کلومیٹر لمبی یہ پائپ لائن ہوگی، لیکن اس میں پھر مسئلہ یہ آیا کہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے روس کی سرکاری کمپنیاں وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب ایک تو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، اور پاک روس پائپ لائن کی بجائے اس کا نام ہوگا پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن، اور دوسرا پابندیوں کی وجہ سے اس کو روس کی نجی کمپنیاں کریں گی، اور اس میں بھی 26% حصہ صرف ان کا ہوگا۔ اب تماشا یہ کہ یہی دورے کا حاصل ہوگا، یعنی گیس پائپ لائن کا، لیکن اس پہ بھی 2021 میں روس کے توانائی کے وزیر اور پاکستان کے سفیر جو تھے شفقت علی خان، انہوں نے 28 مئی 2021 کو باقاعدہ دستخط وہ کر لیے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دورہ تو صرف اگر اس کا کوئی آؤٹ کم ہوگا تو وہ گیس پائپ لائن کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ اگر اس کو یہ تاثر دیا جائے یا روس نے بہرحال پاکستانی پرائم منسٹر کو اپنے لیے ایک سپورٹ کے طور پر استعمال کیا اور اتنا بھی خیال نہیں رکھا، بلکہ لگتا تو یہی ہے کہ جیسے روس نے اس دن کے لیے رکھا تھا حملے کے آغاز کو، کم از کم ایک دن اگر انہوں نے لحاظ کرنا تھا پاکستانی وزیر اعظم کا تو 1-2 دن پہلے کر لیتے، 1-2 دن بعد میں کر لیتے، یا پھر پرائم منسٹر کو مشورہ مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی بڑے اسلامی ممالک ہیں، ایون سعودی عرب اور ایران جیسا جو کہ روس کے بہت قریب ہے، وہ بھی اس معاملے میں غیر جانبدار ہے، اور پاکستان کی ریاستی پالیسی بھی یہی ہے کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یوکرائن کا قضیہ کیا ہے اور روس اور یوکرائن کے مابین تنازع کیا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یوکرائن سوویت یونین کا حصہ تھا، سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد پھر یوکرائن بھی ایک الگ ملک کی حیثیت اختیار کر گیا، اور چونکہ پہلے سوویت یونین کا حصہ رہا تھا اس لیے ایک جو روسی آبادی ہے اس کی ایک بڑی تعداد بھی اس سے پہلے یوکرائن منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت سوویت یونین ایک ملک تھا، اور خصوصاً جو روس سے جڑے علاقے ہیں، ایک کو ڈونیٹسک کہتے ہیں اور دوسرے کو لوہانسک کہتے ہیں، اور یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو ڈنباس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ روسی نسل کے لوگوں کی اکثریت ہے، اور یہ انڈسٹری کا علاقہ تھا، اور جب یہ تنازع نہیں تھا تو یوکرائن کا صنعتی بیس بھی یہی علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اب دوسری طرف وہ یورپ کے بہت سارے ممالک سے جڑا ہوا ہے، مثلاً پولینڈ، لٹویا، ان ممالک سے ان کی سرحد ملتی ہے۔ تو ایک تو یوکرائن کا معاشرہ اس کشمکش کا شکار تھا کہ وہ یورپ کا حصہ بن جائے یا کہ پھر سوویت بلاک ہی کا حصہ رہے۔ تو بدقسمتی یہ ہوئی یوکرائن عوام کے لیے بھی کہ وہاں پر بھی ایک عمران خان آئے اور وہ ان کے صدر بن گئے وکٹر ینوکووچ کی صورت میں۔ آپ اگر یوکرائن کے پولیٹیکل سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے جو مختلف لیڈر ہیں اس میں آپ کو وکٹر ینوکووچ جو ہے وہ بڑی حد تک عمران خان سے ملتی جلتی شخصیت نظر آتی ہے، اور ان کے دور سے ہی یہ تنازع گرم ہو گیا۔ میں ان کو عمران خان کو ان سے تشبیہ کیوں دے رہا ہوں اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یوکرائن میں بھی ایک عمران خان آئے اور جس کی وجہ سے اس تنازع نے شدت اختیار کر لی، تو وہ آگے تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو یوکرائن کے لوگ ہیں یا جو پارٹیاں ہیں وہ 3 گروپوں میں تقسیم ہیں۔ ایک تو مثلاً جس طرح ڈنباس کے علاقے میں رہنے والے روسی نسل کے لوگ ہیں،
یا پھر کچھ پرو رشیا یوکرینین بھی ہے جو کہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں روس کے ساتھ۔ دوسرا ایک گروپ ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ ریجنل اپروچ پہ یقین رکھتی ہے۔ اور تیسرا، اور جو اکثریت ہے یوکرینین کی بھی اور یوکرین کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی جو اس وقت حکمران ہے، وہ اپنے آپ کو یورپ سے جوڑنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے وکٹر یانوکووچ، یہ پرانے دور میں کمیونسٹ پارٹی کے رہنما رہے تھے اور یہ پرو سوویت لیڈر تھے۔ تو یہ جب صدر بنے اور اس وقت بہت پاپولر تھے، تو پہلے تو ان کی پالیسیاں بڑی پرو سوویت تھی اور انہوں نے ہی سوویت یونین کے ساتھ کریمیا کے معاملے پہ معاہدہ کیا اور کریمیا کو روس کے تصرف میں دے دیا۔ لیکن جو میں عمران خان سے تشبیہ دیتا ہوں کہ وہ بھی مستقل مزاج نہیں تھے، کبھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے تھے، کبھی دوسرے۔ مثلا عمران خان صاحب جب ٹرمپ کے پاس گئے تو ایسا شور مچایا کہ جیسے بس پاکستان تو مکمل امریکی کیمپ میں چلا گیا اور امریکہ نے پاکستان کی سب باتیں مان لی۔ کچھ وقت میں وہ بالکل پرو چائنا بن جاتے ہیں اور امریکہ کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی بس وہ سب کچھ ترکی ہی کو بنا رہے ہیں، ترکی کی ڈرامے بھی دکھا رہے ہیں، اور اس سے سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے، پھر اچانک وہ سعودی عرب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب ایک تو وکٹر یانوکووچ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ روس کے ساتھ جوڑ دیا اور کریمیا کو بھی ان کو دے دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان پہ ایک اور دورہ آیا اور انہوں نے 2013 میں یورپین یونین ایسوسی ایشن کا معاہدہ کیا، جو دوسری ایکسٹریم تھی، یعنی یوکرائن کو یورپین یونین سے جوڑنے کا تھا۔ اب اس کو لوگوں نے ویلکم بھی کیا، کیونکہ یوکرینین کی اکثریت جو تھی وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ منسلک رہے، تو وہ لوگ اس طرف چل پڑے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر رشیا کا دباؤ یہ تھا کہ وہ اس کیمپ میں نہ جائیں، تو اس معاملے کو وہ آگے نہ بڑھا سکیں، اور پھر جب وہ روس کی قربت چاہتے تھے تو ان کے خلاف اپنے ملک میں بغاوت ہو گئی، چنانچہ ان کو بھاگ کے پھر روس آنا پڑا اقتدار چھوڑ کے۔ لیکن اس سے ایک تو یہ ہوا کہ لوگوں میں تناؤ بہت زیادہ، جو یوکرینین تھے یا جو پرو یورپ لوگ تھے ان میں، اور یہ جو ڈنباس ریجن کے جو پرو رشیا لوگ تھے ان کے درمیان تنازع بہت بڑھ گیا آپس میں، اور خود یہاں پہ خود مختاری کی تحریک شروع ہوئی، ملیٹنٹ جدوجہد شروع ہوئی، اور رشیا یہاں ان علاقوں کے لوگ جو اس کی سرحد سے متصل ہے ان کو اسلحہ سپلائی کرنا بھی اس نے شروع کر دیا۔ اب اس پورے عرصے میں مختلف کوششیں ہوتی رہیں، اور جو یوکرائن کے بعد کے صدر آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالے، اور اس کے تحت بیلاروس میں ایک معاہدہ بھی ہوا دونوں ممالک کا، جن کو منسک معاہدہ کہا جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ جو موجودہ صدر ہے ولادیمیر زیلنسکی، وہ پرو یورپ ہیں، لیکن انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جو ڈنباس کے علاقے ہیں یا جو پرو رشیا علاقے ہیں وہ وہاں پہ الیکشن کرائیں گے، اور الیکشن کے بعد وہ پھر اپنی خود مختاری یا اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے وہاں سے اسلحہ نکلے اور رشین فوجی نکلے، جبکہ روس یہ چاہتا تھا کہ پہلے الیکشن ہو جائیں اس کے بعد وہ کچھ اور کریں گے۔ تو یہ تنازع ان کا چل رہا تھا۔ دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ یوکرائنین یہ جانتا تھا کہ وہ خود رشیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یورپ سے اور نیٹو سے اور امریکہ سے اس نے رجوع کیا۔ تو گزشتہ سالوں میں جو اس کے مغربی بارڈر پہ جو یورپین ممالک ہے، یعنی پولینڈ، لٹویا وغیرہ، یہاں پہ نیٹو نے اپنے فوجی بھی تعینات کیے اور اپنے میزائل بھی وہاں پہ لگا دیے، جس کو ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے رشیا کو یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ وہ یوکرائن کا تحفظ کریں گے۔ اب یوکرائن کی یہ کوشش رہی کہ وہ نیٹو کا حصہ بن جائے۔
بلکہ خود جب عراق وار ہو رہا تھا تو عراق وار میں امریکہ کے تعاون کے لیے یوکرائن نے اپنے کچھ فوجی بھی بھیجے تھے، لیکن روس کا ڈیمانڈ یہ ہے ایک تو کہ نیٹو سے کہ اگر اس نے یوکرائن کو اپنا ممبر بنا دیا تو وہ روس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اب تماشا یہ ہے کہ اس وقت یورپ اور نیٹو یہ دونوں سفارتی سطح پہ یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عملاً نہ تو امریکہ نے یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنا دیا ہے اور نہ یورپین یونین کا ممبر بنا دیا ہے۔ امریکہ نے نیٹو کا ممبر اس لیے نہیں بنایا ہے کہ امریکی یہ سوچتے ہیں کہ نیٹو میں اس کی کنٹریبیوشن بہت کم ہوگی لیکن برڈن اس کا بہت زیادہ ہوگا۔ یورپین یونین نے باقاعدہ اس کو ممبر اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اگر یوکرائن ممبر بن گیا تو یورپ کے جو ممالک ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ پھر یوکرائن سے بڑے پیمانے پر لوگ نقل مکانی کریں گے یورپ کی طرف، اس لیے ہمدردی کے باوجود یورپ نے اس کو یورپین یونین کا ممبر نہیں بنایا ہے۔ اور ایک اور جو مسئلہ یورپ اور بالخصوص جرمنی کا ہے وہ یہ ہے کہ روس اس وقت یورپ کو تیل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور ایک پائپ لائن وہ جرمنی تک جاتا ہے، اور خود یوکرائن کو بھی تیل وہ روس سے سپلائی ہوتا ہے۔ تو جرمنی اور یہ ممالک اس لیے بھی جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ کی صورت میں اب اگر اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں تو اس کی صورت میں یہ پائپ لائن بھی استعمال میں نہیں آ سکے گا، یورپ میں تیل کا بحران ہوگا اور معاشی بحران جنم لے گا۔ اس لیے اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس اور جرمنی کی حکمرانوں نے مصالحت اور مفاہمت کی کوشش بھی کی، لیکن بہرحال وہ مسئلے کو حل نہیں کر سکے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آج باقاعدہ طور پر روس نے جنگ شروع کر دی یوکرائن کے خلاف، اور روس کا یہ ہدف ہے کہ وہ ڈنباس یعنی ڈوناسٹک اور لوہانسک کے جو علاقے ہیں اور جہاں پہ رشین کی اکثریت ہے ان کو یا خود مختاری دلا دے یا پھر کرائمیا کی طرح ان کو روس کا حصہ بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ میں امریکہ اور نیٹو کھو دیں گے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ نہیں، وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس صورت میں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے اگر امریکہ اور نیٹو کے اتحادیوں نے جنگی محاذ پہ عملاً یوکرائن کی حمایت میں اپنی فوجیں داخل کر دی، کیونکہ اس صورت میں پھر لامحالہ چین بھی روس کی مدد کے لیے آئے گا اور وہ ایک تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ تو زیادہ امکان یہی ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے شور و غوغا ہوگا اور روس پہ اقتصادی پابندیاں لگیں گی، جس کی وجہ سے روس اور یوکرائن میں بھی معاشی دباؤ آ سکتا ہے، اور تیل کی قیمتوں کی وجہ سے اور پھر روس پہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے پورے یورپ میں بھی اور پاکستان جیسے ممالک میں بھی تیل کی قیمتوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور خصوصاً یورپین مارکیٹ وہ بڑی حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ روس کے اس تجاوز کے باوجود عملاً امریکہ اور اس کے اتحادی اس جنگ میں عملی طور پر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سفارتی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں پر اکتفا کریں گے۔